السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی کولش عثمان کی اور ساتھ میں بات ہوگی تشکیلات کی۔ جیسے کہ ہم گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ سردیوں میں شروع ہونے والے ڈراموں کے حوالے سے تفصیلات سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بعض ڈراموں کے ابتدائی تعارفی ٹریلرز بھی سامنے آ چکے ہیں۔ مکی ٹی وی نے گزشتہ سیزن میں جن مشہور ترک ڈراموں کا ترجمہ کیا ہے ان میں سے کولش عثمان، الپرسلان اور تشکیلات کے بارے میں نئی خبریں سامنے آئی ہیں اور ہم اس بارے میں آج تفصیل سے بات کریں گے، جبکہ ہماری آج کی ویڈیو کے عنوانات یہ رہیں گے۔ تشکیلات میں شاندار قسم کی شمولیت ہونے جا رہی ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس حوالے سے ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سیزن کے آخر میں سردار کا کردار اختتام پذیر ہو گیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی لے دے ہوئی اور آخر کار سردار کو اپنے سوشل میڈیا چینل سے وضاحت پیش کرنی ہی پڑی۔ تفصیل سے بات کریں گے کہ آخر سردار نے ڈرامہ کیوں چھوڑا اور اب نئے سیزن میں سردار کی جگہ کون لے گا۔ ان تمام موضوعات پر تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور ویڈیو کو مکمل کر کے ہی اپنی جگہ سے اٹھیے گا۔ تو چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، مگر تفصیلات سے قبل مکی ٹی وی آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری درخواست ہے کہ ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کی رسائی مکی ٹی وی کی ہر ویڈیو تک آسانی سے رہے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں تشکیلات کی۔ تشکیلات کا دوسرا سیزن اختتام کو پہنچ چکا ہے اور اب تیسرے سیزن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ کافی سارے نئے نام بھی شامل ہو چکے ہیں، مرکزی کرداروں نے سیٹ پر پہنچنا بھی شروع کر دیا ہے۔ تشکیلات کا دوسرا سیزن بھی بہت کامیاب گیا تھا اور تیسرے سیزن کے بارے میں بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تیسرا سیزن بھی بہت کامیاب ہوگا، مگر ہمیں اس بارے میں کچھ تحفظات ہیں اور یہ ہم تحفظات آپ کے سامنے آگے چل کر پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ سیزن میں تشکیلات نے الپرسلان، بربروسلار کے ساتھ ساتھ داستان کو بھی اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا تھا۔ ریٹنگ سب کی آس پاس ہی رہتی تھی، مگر گزشتہ سیزن کے اختتام پر تشکیلات کے مرکزی کردار یعنی سردار کا خاتمہ ہو گیا اور پھر اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا۔ اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس کی مختلف وجوہات کو لے کر کافی شور شرابہ بھی کیا گیا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ سردار اور زہرا کے کرداروں کو بہت پسند کیا جا رہا تھا۔ اس موضوع پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ شدید قسم کے شور شرابے کے بعد بلکہ یہ کہنا چاہیے ہے کہ ڈرامے کی انتظامیہ کی خوب بدنامی کے بعد آخرکار سردار نے زبان کھولی اور پھر اپنے چینل پر لائیو آ کر اس حوالے سے تفصیلی بات چیت کی اور ڈرامے کے حوالے سے اور اپنے کردار کے حوالے سے اور ڈرامے سے علیحدگی کے حوالے سے تفصیلات بیان کی۔ سردار کا کہنا تھا کہ میرے تشکیلات سے الگ ہونے کی وجہ ڈرامے کی انتظامیہ یا پھر سرکاری چینل ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ میں خود ہوں۔ ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ایک بازو میں چوٹ آئی تھی، اس وقت کچھ محسوس نہیں ہوا مگر بعد میں درد شروع ہوا اور پھر بڑھتا چلا گیا۔ دوائی لینے کے بعد درد میں کمی آ گئی تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ ختم ہی ہو گیا تھا، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ فی الحال یہ ایسا ہے اور اگر آرام نہ کیا گیا تو یہ درد بڑھ سکتا ہے بلکہ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے، یعنی بازو تک کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے بعد دوسرے سیزن کی آخری قسطوں میں سے ایکشن والے مناظر ختم کر دیے گئے، اگر ختم نہیں کیے گئے تو ان کو کم ضرور کر دیا گیا۔ اگرچہ دیکھنے والوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگی مگر مجبوری میں ایسا کیا گیا اور اس وجہ سے میں ڈرامے کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا خیال کیا اور کہانی نگار کو کہانی میں تبدیلیاں بھی کرنی پڑی، اس کے لیے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دوسری طرف اگر آخری قسطوں میں آپ نے دیکھا ہو تو میں نے بھاری گن کے بجائے پستول سے کام چلایا اور وہ بھی بائیں ہاتھ سے، کیونکہ میرے دائیں ہاتھ میں شدید درد تھا۔ آخری بات یہ کہ ڈرامے کی انتظامیہ سے میرا معاہدہ 2 سال یعنی ڈرامے کے 2 سیزن کے ساتھ تھا اور اب میں نے اسے آگے نہیں بڑھایا بلکہ ختم ہی کر دیا ہے۔ یوٹیوب پر جاری کی گئی اس ویڈیو میں لائیو آ کر سردار نے تمام قسم کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا اور ساری اصل حقیقت سب کے سامنے کھول کر رکھ دی اور انتظامیہ کے حوالے سے اچھے ڈائلاگ بھی کہے۔ اس ویڈیو میں سردار نے اپنے بعض ناظرین کے لائیو آنے کے ساتھ ان کے بعض کمنٹس کا بھی جواب دیا۔ اس ویڈیو میں سردار نے ساری بات کھول کر بتا دی۔
اور اب سوال یہ تھا کہ سردار کی جگہ آخر کون آئے گا؟ تو جواب واضح ہے کہ کوئی نیا بندہ ہی آئے گا، اور اب آج یہ خبر بھی جاری کر دی گئی ہے کہ سردار کی جگہ مرکزی کردار کے لیے نئے آدمی کا انتخاب کر لیا گیا ہے، اور مرکزی کردار کے لیے انتخاب کیے جانے والے ان نئے صاحب کا نام ہے یونس ایمرے یلدرم۔ یونس ایمرے ترکی کے مشہور اداکار ہیں، کئی سیریز میں مرکزی کردار ادا کر چکے ہیں۔ 1982 کی پیدائش ہے اور کئی مشہور ترک اداکاروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ ان کے تصاویر آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تو ہوئی تشکیلات کے مرکزی کردار کے حوالے سے بات چیت، اور اب بات ہو جائے تشکیلات کے بارے میں مزید خبروں کی۔ تشکیلات کے حوالے سے نئی خبر یہ ہے کہ اس ڈرامے کے ابتدائی 2 سیزن انقرہ میں فلمائے گئے تھے، یعنی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں فلمائے گئے تھے، اور اب نیا یعنی تیسرا سیزن انقرہ کی بجائے استنبول میں فلمایا جائے گا، یعنی اس بار مسجدوں کو دکھایا جائے گا اور ترکی کو یورپ سے ملانے والے پل کو بھی دکھایا جائے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کہانی میں بھی کافی تبدیلیاں دکھائی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ سردار کی موت کی خبر دینے کے بجائے سردار کو بیمار یا انقرہ میں ہی کسی مشن وغیرہ کے لیے روک دیے جانے کا بہانہ سنایا جائے۔ اس طرح اگلے یعنی چوتھے سیزن میں سردار کی واپسی کا راستہ کھلا رکھا جائے گا کہ اگر اسے ضرورت پڑنے پر چوتھے سیزن میں شامل کرنا پڑے تو کیا جا سکے۔ اس کی مثال دینیش ارطغرل کے سیزن 2 والے نویان کا کردار ہے، جسے بظاہر ارطغرل کے ہاتھوں مرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، مگر سیزن 4 میں اسے پھر سے واپس لایا گیا تھا۔ ہمارے اس خیال کی ایک بڑی وجہ سردار اور زہرا کی جوڑی بھی ہے، جسے ترکی میں بے حد سراہا گیا ہے، اور یہ بہت کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، یہاں تک کہ اس جوڑی کے نام ملا کر سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ کی گئی ہے، اور یہ ہر ہفتے قسط کے آنے سے پہلے بھی ہوتا تھا اور بعد میں، یعنی 2 مرتبہ ہوتا تھا۔ ان کے دیکھا دیکھی باقی ڈراموں کی جوڑیوں نے بھی اس طرح کے ٹرینڈز چلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پائے، یعنی مقبولیت حاصل نہیں ہو پائی۔ اس ٹرینڈ کو لے کر الپرسلان اور اگجا، اور عثمان اور مالہون اور بالا، عثمان اور بالا کی جوڑیوں کو بھی ٹرینڈ کروانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس مقبولیت سے یعنی اس جوڑی کی مقبولیت سے کافی لوگوں کو نقصان بھی پہنچا ہے، اور مقبولیت کی اس لڑائی یہ کشمکش کی گرما گرمی ڈرامے کے سیٹ سے نکل کر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، خاص طور پر ٹویٹر پر بھی نظر آئی ہے۔ اس حوالے سے سب سے بڑا نام ڈرامے کے دوسرے سیزن میں شامل ہونے والے توبہ کار کا ہے، جسے آپ پایا تخت عبدالحمید خان نامی ڈرامے میں سلطان عبدالحمید خان کے بہنوئی اور محمود پاشا جیسے تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے آپ دیکھ چکے ہیں۔ ڈرامے میں سردار اور زہرا کی مقبولیت سے اسے بڑی چڑ ہوئی تھی، اور شاید اسے کچھ نقصان بھی پہنچا ہے، اور سوشل میڈیا پر جب اس سے سوال کیا گیا کہ یلدرم کی موت کب ہوگی تو اس نے جواب دیا کہ سردار جب تک زہرا کے ساتھ وقت بتائے گا اتنی دیر میں اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید چند ایسے جملے بھی کہے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ ان کی آپس میں کوئی چپکلش چل رہی ہے، اور پھر یقینی خبریں دینے والی نیوز ایجنسیز نے خبر دی کہ ان کمنٹس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ڈرامے کی بدنامی ہوئی، اور اس وجہ سے توبہ کار کو یعنی اس کردار کے ادا کرنے والے اداکار کو ڈرامے کی انتظامیہ کی جانب سے تنبیہ کی گئی کہ وہ دوبارہ ایسا کچھ مت کریں، اگر انہوں نے کیا تو ان پر جرمانہ ڈالا جائے گا اور ان کو عدالت میں گھسیٹا جائے گا۔ اس لیے ہمارا خیال ہے کہ سردار کو واپس لانے کا آپشن باقی رکھا جائے گا، خاص طور پر تب جب نئے ہیرو کے آنے سے ڈرامے کو ویسی مقبولیت اور ریٹنگ حاصل نہ ہو جیسی سردار اور زہرا کے ہوتے ہوئے حاصل ہوئی تھی۔ تو آنے والے سیزن میں ضرور سردار کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی۔